الحمد للہ الذی خلق الانس والجان والصلاة والسلام علی النبی صاحب الامن والامان وعلی آلہ وصحبہ ما دام الملوان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وسلم۔ حضرات سامعین، آج تاریخ کربلا کا سلسلہ وار 5واں بیان ہے۔ گزشتہ شب آپ نے جو باتیں سماعت فرمائی تھیں، میرا خیال ہے وہ ساری باتیں نہ صحیح، اکثر باتیں آپ کے ذہن شریف میں محفوظ رہیں گی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچے، اہل کوفہ نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر آپ کے دستے حق پرست پر ہزاروں کی تعداد میں بیعت کیا۔ ان بیعت کرنے والوں کی تعداد 40,000 تک بتائی جاتی ہے۔ مختصراً یہ کہ حالات سازگار دیکھتے ہوئے، اہل کوفہ کی عقیدت کشی کو دیکھتے ہوئے، ان کا والہانہ پن دیکھتے ہوئے، ان کی وافر محبت دیکھتے ہوئے، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط بھیج دیا بذریعہ قاصد کے حالات سازگار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک خط پایا، جب ایک خط ملا آپ کو، تو ظاہر سی بات ہے اب نئے آنے کا کیا سوال ہے۔ ایک قوم پکار رہی ہے۔ اس سے پہلے 1200 خطوط بھی آ چکے تھے، اور امام مسلم نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں کے حالات بھی دیکھ لیے۔ لوگوں نے بیعت کر کے بھی اس بات کا اظہار کر دیا کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، ہمیں امام برحق چاہیے، ہمیں فاسق و فاجر خلیفہ امام نہیں چاہیے۔ اب آپ کے نئے آنے کا کیا سوال تھا؟ لہٰذا آپ نے رخت سفر باندھا، چند نفوس قدسیہ کو ساتھ لے کر۔ جب آپ مکۃ المکرمہ سے چلے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے بڑے شہزادے حضرت علی اکبر بھی تھے، حضرت امام زین العابدین بھی تھے جنہیں علی اوسط اور سید سجاد کہا جاتا ہے، حضرت علی اصغر بھی تھے، اور مولائے کائنات کی 4 اولاد تھی، 4 شہزادے تھے۔ امام حسن کے بھی 4 شہزادے تھے، حضرت امام مسلم کے 3-4 بھائی بھی تھے، بی بی سکینہ بھی تھی، امام عالی مقام کی 2 ازواج مطہرات بھی آپ کے ساتھ تھیں،
حضرت شہر بانو تھی، حضرت علی اصغر کی والدہ. جب آپ مکہ المکرمہ سے چلنے لگے یا مکمل عزم کر لیا، رخت سفر باندھ لیا، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس زمانے میں مکہ المکرمہ میں کئی صحابہ کرام تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر خدری، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ کرام نے آ کر اصرار کیا، حضور آپ نہ جائیں. اگرچہ امام مسلم نے جو خط لکھا ہے اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ اہل کوفہ حق کے حمایتی ہیں، حق کا ساتھ دینے والے ہیں، اور انہوں نے بڑی عقیدت کشی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے نام پر ہزاروں کی تعداد میں بیعت بھی کر لی ہے. مگر پھر بھی حضور آپ نہ جائیں. تجربات شاہد ہیں، ماضی گواہ ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ ان اہل کوفہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ آج لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں، مگر جن لوگوں نے آپ کے والد گرامی مولائے کائنات سے وفا نہ کی، جن لوگوں نے آپ کے برادر اکبر امام حسن مصطفیٰ سے وفا نہ کی، آپ سے کیا وفا کریں گے؟ آپ نہ جائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ چشم و چراغ ہیں، آپ ان کے ایک ہی نواسے ہیں جو آج دنیا میں جلوہ افروز ہیں. ہم آپ کو دیکھتے ہیں دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اور آپ مذہب اسلام کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہیں. حضور کچھ ہو گیا، دنیا اندھیرا، دنیا تاریک ہو جائے گی، دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا، ظلمتوں کا ڈیرا ہو جائے گا. لہٰذا حضور آپ نہ جائیں، نہ جائیں، نہ جائیں. صحابہ کرام نے بھی کہا، مکے والوں نے بھی کہا، اہل مکہ المکرمہ نے بھی بڑا اصرار کیا، بڑی منتیں کی، سماجتیں کی، بہت ساری باتیں بتائیں. حضور نہ جائیں، نہ جائیں، نہ جائیں. تاریخ کے حوالہ جات دیے گئے، تجربات بتائے گئے، مگر آپ نے کہا نہیں، مجھے جانا ہے. ایک پہلی بات تو خطوط تو ہیں ہی میرے پاس، پھر امام مسلم کا یہ کہنا کہ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی میرے نام پر، اب تو میرے نہ جانے یا کوئی جواز تو نہیں بنتا. کل میدان حشر میں کیا جواب دوں گا؟ نانا جان کی بارگاہ میں سوال اگر ہو گیا. لہٰذا مجھے جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے. ابھی آپ کو کوئی پتہ نہیں، امام مسلم کی شہادت ہو گئی ہے، حضرت ہانی شہید ہو گئے، حضرت محمد ابراہیم شہید ہو گئے. اہل کوفہ نے غدر کیا، بزدلی کا مظاہرہ کیا، بے وفائی کی. یہ ساری باتیں آپ کو پتہ نہیں ہیں. اس زمانے مواصلات کے اتنے ذرائع تھے بھی نہیں کہ فوراً بات پہنچ جائے. آج تو کیا ہے، ذرا کچھ ہو جائے دنیا بھر میں بات آن کی آن میں پھیل جاتی ہے صاحب. پورا ورلڈ، پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے صاحب. وہ زمانہ ایسا تھا ہی نہیں. آپ کو نہیں پتا، خط ملا آپ کو، حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں. یہ نہیں پتا ہے جو کچھ وہاں معاملہ بدل گیا، حالات بدل گئے، لوگوں کے نظریات بدل گئے، زاویہ فکر بدل گیا، سوچیں بدل گئیں، ان میں بزدلی چھا گئی. غدر کیا اہل کوفہ نے. میرے امام چند نفوس قدسیہ کو لے کے چلے. ابھی آپ مکہ المکرمہ کے سرحد کو عبور کرنا ہی چاہتے تھے کہ مکہ المکرمہ کے گورنر جناب عمر بن سعید کا پیغام پروانہ پہنچا کہ گورنر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، واپس آ جائیں. میرے امام نے کہا کہ نہیں، مجھے جانا ہے، مجھے روکو نہیں. گورنر نے فوجیں بھی ساتھ بھیجی تھی روکنے کے لیے آپ کو.
آپ نے کہا کچھ بھی ہو جائے مجھے جانا ہے۔ فوجوں نے راستہ روکا مگر آپ نے فوجوں کی کوئی بات نہیں سنی۔ بالآخر فوجیں واپس ہو گئیں، ناکام ہو کر، مایوس ہو کر۔ آپ آگے بڑھنے لگے، تھوڑی دور اور تشریف لے گئے تھے، تھوڑی دور اور آپ پہنچے تو حضرت عون و محمد جو آپ کے دونوں بھانجے تھے، حضرت بی بی زینب کے شہزادے، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے شہزادے، حضرت جعفر طیار مولائے کائنات کے بھائی تھے، امام مسلم کے والد گرامی حضرت عقیل مولائے کائنات کے بھائی تھے، اور بی بی زینب کے سسر خسر حضرت جعفر طیار یہ بھی مولائے کائنات کے بھائی تھے، اور بی بی زینب اپنے چچازاد بھائی سے ان کا نکاح ہوا تھا، یعنی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے۔ ان کے دو شہزادے حضرت عون و محمد رضی اللہ تعالی عنہما بڑی تیزی کے ساتھ امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے اور اپنے والد گرامی کا خط دیا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے خط میں لکھا تھا، بھائی جان ان دونوں شہزادوں کو بھیج رہا ہوں یہ خط دے کر، میرا انتظار کیجئے، میں بھی آ رہا ہوں، برائے کرم اب آگے نہ بڑھیں، بس میں آ ہی رہا ہوں۔ امام علی مقام نے انتظار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے کیا کیا، گورنر سے ملاقات کی اور گورنر کے بھائی یحییٰ بن سعید کو ساتھ دیا، چند فوجوں کو ساتھ دیا، اور سیدھے امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچے، اور آپ نے گورنر سے امان کا پروانہ بھی حاصل کر لیا تھا۔ آپ نے امان کا پروانہ پیش کیا اور کہا دیکھیں میں گورنر کے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، لہٰذا ہم سب کی خواہش یہی ہے، تمنا یہی ہے، منت کر رہے ہیں، سماجتیں کر رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں، حضور آپ مکہ واپس چلے کوفہ نہ جائیں۔ آپ نے کہا کہ بھائی جان آپ مجھے مجبور نہ کریں، مجھے بہرحال جانا ہے۔ جب بار بار آپ نے کہا جانا ہے، کسی کی بات نہیں سن رہے، نہ صحابہ کی، نہ اہل مکہ کی، نہ عقیدت کے شان کی، نہ محبان کی، نہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی، تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے فرمایا حضور آخر معاملہ کیا ہے، اتنی ضد کیوں؟ حضور آپ کو معلوم ہے کوفے والوں کا مزاج کیسا ہے، آپ ان کا رنگ ڈھنگ سب جانتے ہیں، انہوں نے آپ کے والد گرامی سے کیا کیا، آپ کے برادر اکبر سے کیا کیا، آپ ان کی باتوں میں بالکل نہیں آئے ہیں، گزارش ہے حضور نہ جائیں، آخر معاملہ کیا، مان نہیں رہے کسی کی بات، وجہ تو بتائیں، سبب تو بتائیں، معاملہ کیا ہے؟ تو میرے امام نے فرمایا کہ سنیے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، بات ایسی ہے میں خود سے نہیں جا رہا، نانا جان نے مجھے خواب میں جو بتایا ہے، جو حکم دیا ہے، اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت ابن جعفر طیار نے کہا بھائی جان مجھے تو بتائیں کون سا حکم دیا سرکار نے عالم خواب میں؟ کہا سنیے میں وہ خواب جو حکم دیا ہے سرکار نے میرے خواب میں، نانا جان نے، میں وہ خواب حکم نہیں بتاؤں گا، وہ خواب نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے جا ملوں، راز رہے گا، بتاؤں گا نہیں، اتنا سمجھ لیں نانا جان کا حکم ہے، میں جا رہا ہوں۔ اب کون روکتا آپ کو؟ تو حضرت ابن جعفر طیار آپ کے بہنوئی نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے، میرے ساتھ مجبوریاں ہیں، میں نہیں جا سکتا، دونوں شہزادوں کو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ آپ کی خدمتیں کرتے رہیں گے۔ اللہ سمت۔ بہرحال میرے امام آگے بڑھے، ابھی آپ مقام حاجر پر پہنچے تھے، منزلیں آتی تھی نا اس زمانے میں سفر کرتے وقت میں، لوگ پڑاؤ کرتے، لمبا سفر ہوتا تھا، اونٹ میں، گھوڑوں میں، پیدل، تو منزل بہ منزل ٹھہرتے ہوئے لوگ جاتے تھے۔ مکہ مکرمہ کی حد سرحد سے پار ہوئے، عبور کیا، آپ مقام حاجر پہ پہنچے، اسی طرح کئی منزلیں آتی رہیں،
جب آپ مقام حاجر میں پہنچے تو وہاں آپ نے حضرت مشکور نامی ایک محب اہل بیت کو ایک خط دیا اہل کوفہ کے نام کا، خط لے کے جاؤ اور کوفہ والوں کو دے دو۔ اس میں آپ نے کیا لکھا تھا؟ مختصراً مضمون یہ تھا، لب لباب یہ تھا کہ مجھے مسلم بن عقیل کا پیغام مل گیا ہے، خط مل گیا ہے، تمہارے حالات سے مجھے علم ہو گیا ہے، تمہارے حالات کا مجھے علم ہو گیا ہے، لہٰذا میں آ رہا ہوں، میں نے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا ہے، میں راستے میں ہوں، میں کوفہ پہنچنے والا ہوں۔ یہ خط دے کر حضرت مشکور کے حوالے کیا، مشکور سے فرمایا آپ جائیے اور اہل کوفہ کو میرا خط دے دیں، میرا پیغام بتا دیں کہ میں نے سفر کا آغاز کر دیا ہے، میں کوفے کی جانب میں جا رہا ہوں۔ اللہ الصمد۔ حضرت مشکور خط لے کر بڑی تیزی کے ساتھ راستہ طے کرتے ہوئے، ابھی کوفہ پہنچے بھی نہیں تھے، قادسیہ پہنچے۔ قادسیہ میں ابن زیاد کی فوجیں وہاں تعینات تھیں اور ناکہ بندی کیے ہوئے تھے۔ حضرت مشکور گرفتار ہو گئے، ابن زیاد کی فوجوں نے گرفتار کیا اور حضرت مشکور کو ابن زیاد کے حوالے کر دیا۔ ابن زیاد نے پوچھا تمہارا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے امام عالی مقام نے بھیجا ہے، خط دے کر خط لے کے آیا ہوں۔ کہا کہ ایسا کرو، تم گورنر ہاؤس کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور تو علی الاعلان العیاذ باللہ تم امام حسین کو گالیاں دو، ان کے باپ کو گالیاں دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت مشکور پہ قربان جائیے، ان کی محبت اہل بیت پہ قربان جائیے، ان کے جوش عقیدت پہ قربان جائیے۔ آپ سیدھے گورنر ہاؤس چھت پہ کھڑے ہو گئے۔ کہا اس نے کیا تھا کہ امام علی مقام کو گالیاں دو، ان کے والد صاحب کو گالیاں دو۔ حضرت مشکور چھت پہ کھڑے ہو گئے اور جی بھر کر مولا کائنات کی تعریف کی اور امام علی مقام کی تعریف کی اور ابن زیاد اس کے باپ کی مذمت کی۔ ابن زیاد کیسے برداشت کرتا؟ حکم دیا کہ مشکور کو چھت کے نیچے سے گرا دو۔ آپ کو بڑی بے دردی بے رحمی کے ساتھ سفاکانہ طور پر چھت کے اوپر سے زمین پہ گرا دیا گیا۔ محب اہل بیت واصل الی الحق ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے امام کو کوئی پتہ نہیں کیا کیا ادھر ہو رہا ہے، کیا کیا ہو چکا۔ میرے امام آگے بڑھتے رہے، مقام حاجر سے آگے بڑھے۔ جب مقام سالبیہ میں پہنچے ہیں تو آپ کو معلوم ہوا کہ امام مسلم شہید کر دیے گئے، حضرت ہانی شہید کر دیے گئے۔ اتنا سننے کے بعد آپ بار بار انا للہ پڑھتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد کسی نے یہ بھی کہا کہ حضور اب تو حالات ایسے ہو گئے ہیں، آپ کو واپس چلنا چاہیے۔ کہا کہ واپس جانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، نانا جان نے جو حکم دیا ہے اس کو ہم کی تعمیل ہمیں کرنی ہے، چاہے اس تعمیل حکم میں کچھ بھی نتیجہ ہو۔ ہر دفعہ ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، جانا مجھے بہرحال ہے۔ ابھی اور آگے بڑھے، ایک مقام میں آیا، مقام کا نام ہے مقام زرود، زیر وادال۔ جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ تھوڑی دور میں ایک خیمہ نظر آیا اور خیمے میں چراغ جل رہا ہے۔ تو آپ نے پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ وہاں حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ حج کی فراغت کے بعد اب وہ کوفہ واپس ہو رہے ہیں تو یہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہے، خیمہ زن ہوئے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک چاہنے والے سے کہا جاؤ زہیر بن قین کو بلا کے لے کے آؤ۔
جناب زہیر بن قین کو جب کہا گیا کہ امام عالی مقام آپ کو بلا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، جناب زہیر بن قین نے کہا کہ میں نہیں جاتا، تو ان کی اہلیہ بھی ساتھ تھی، وہ بھی حج سے واپس آئی تھی. انہوں نے کہا عجیب انسان ہو، رسول اللہ کے شہزادے بلا رہے ہیں، دلبندے رسول بلا رہے ہیں، جرگوشے بطور بلا رہے ہیں، آپ انتظار کریں، جاؤ جلدی سے. جناب زہیر بن قین بہرحال آئے امام عالی مقام کے پاس. جو ہی آئے امام عالی مقام نے ساری باتیں بتائیں، میں کہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، کیا حالات ہوئے، کوفیوں کے خطوط وغیرہ ساری باتیں بتا دی. حضرت زہیر نے کہا حضور ایک سیکنڈ ٹھہریے، میں بھی آتا ہوں. حضرت زہیر بن قین خیمہ واپس ہوئے اور اپنی اہلیہ کو، بیوی کو طلاق دے دی اور کہا تم اپنے میکے چلی جاؤ، اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ، اور میں چلا امام حسین کے ساتھ میں، اس لیے کہ مجھے شوق شہادت کھینچ رہا ہے. لوگوں نے کہا عجیب و غریب بات ہے، ابھی آپ آنا کانی کر رہے تھے، جانے کو تیار نہیں تھے، کیا ہوا؟ گئے اور تیار ہو گئے جام شہادت نوش کرنے کے لیے امام حسین کی محبت میں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی جلدی تبدیلی کیسے آ گئی؟ چینج آف مائنڈ کیسے ہو گیا؟ آپ نے کہا سنو، تم نے پوچھا ہے، مجھے یاد آیا ہم جنگ بلنجر میں شریک تھے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مایہ ناز صحابی حضرت سلمان فارسی سپہ سالار تھے، اور ہم ان کی سپہ سالاری میں جنگ میں شریک تھے، جنگ بلنجر میں. اور اللہ کا فضل و کرم ایسا ہوا کہ ہمیں فتح ہوئی، ہم کامیاب ہوئے، ہمارے سروں فتح یابی کا سہرا سجایا گیا، اور ہم فاتح و کامران ہو کر جب لوٹ رہے تھے، مال غنیمت سامنے تھا. حضرت سلمان فارسی نے کہا یہ بتاؤ زہیر بن قین، آج تمہیں بہت مال غنیمت ملا، کیا اس سے تم خوش ہو؟ اور آج ہمیں فتح حاصل ہوئی، اس سے تم خوش ہو؟ کہا ہاں حضور، بے حد خوش ہوں، بے حد شادہ ہوں، بے حد مجھے خوشی ہے. کہا سن زہیر، اس سے زیادہ تجھے اس وقت خوشی ہوگی جب تو رسول اللہ کے شہزادے امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. یہ کیسے ظالم اللہ لوگ ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کا انکار کرتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رسول تو نہیں ہے، نبی تو نہیں، پیغمبر تو نہیں، صحابی ہیں، اور آپ جنگ بلنجر کے موقع بتا دیا تھا کہ صاحب اتنے سالوں کے بعد ایسا ایسا ہوگا. جب صحابی کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو بتاؤ رسول اعظم کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے سمجھ لیں معاملہ کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں آپ. بہت پیارا شعر ہے. فرماتے ہیں کہ آپ بتاؤ سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ پوشیدہ چیز کو نا، جو دیکھنے میں نہیں آئے، غائب ہو، ہے نا، اسے غیب کہتے ہیں. سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ ذات خداوند قدوس ہے. رب کائنات کی ذات ہے نا. رب کائنات کی ذات کسی نے دیکھا نہیں؟ دیکھا نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی، آرزو کی تھی، خواہش کا اظہار کیا تھا، ربی ارینی ربی ارینی ربی ارینی. جواب کیا ملا؟ لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے. اور ہوا کیا؟ رب کائنات نے جلوے کی جھلک دکھائی تو ہوا کیا؟ آپ بے ہوش ہو گئے. ادھر لن ترانی کا جواب مل رہا، ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدا خود بلا کر اپنا دیدار کروا رہا ہے. تو میرے سرکار نے معراج کی رات میں کس کو دیکھا؟ ذات خداوند قدوس کو دیکھا، سب سے بڑے غیب کو دیکھا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. نہا مانے چھپا ہوا. اور کوئی غیب کیا یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا
تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ، جب آپ کی نظر سے خدا نہیں چھپا، جب آپ نے خدا کا دیدار کر لیا، سب سے بڑے غیب کو آپ نے دیکھ لیا، کہ کون سا غیب ہے جو آپ سے نہا ہو سکتا ہے، چھپ سکتا ہے، مستتر رہ سکتا ہے نا؟ ہاں، تمہیں عرض کر رہا تھا، حضرت زہیر بن قین نے کہا، حضرت سلمان فارسی نے مجھ سے ایک کہا تھا، مجھے وہ بات یاد آ گئی، لہٰذا اب میں چلا امام علی مقام کے ساتھ، میں جینا ان کے ساتھ، مرنا ان کے ساتھ۔ سبحان اللہ، کیا خوش نصیبی تھی آپ کی۔ میرے امام آگے بڑھنے لگے، ایک مقام جس کا نام تھا زبالہ۔ جب زبالہ کے مقام پر پہنچے، معلوم ہے آپ کے ساتھ بہت سے عرب بھی ہو گئے تھے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین کوفہ جا رہے ہیں، تخت و تاج کے لیے جا رہے ہیں، خلافت کے لیے جا رہے ہیں، بادشاہ بننے کے لیے جا رہے ہیں، شہنشاہت کے لیے جا رہے ہیں۔ لوگ ساتھ ہو گئے، چلو اسی بہانے ہمیں بھی کچھ عہدے مل جائیں گے، وزارتیں مل جائیں گی، منسٹری مل جائے گی، کچھ مناصب مل جائیں گے۔ مگر میرے امام کو پتا تھا یہ لوگ کس نیت سے جا رہے ہیں، تو آپ نے مقام زبالہ میں لوگوں کو اکٹھے کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ دیکھیں، میں جہاں جا رہا ہوں وہاں پر تلواریں چلیں گی، وہاں نیزے سنسنائیں گے، وہاں تیروں کی بوچھار ہوگی، وہاں بھالوں کی مار ہوگی، وہاں زندگی موت درمیان تصادم ہوگا، وہاں خوریزی بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میں نہیں چاہتا میری بنیاد پہ تم بھی ان مصائب و آلام میں گرفتار ہو جاؤ، لہٰذا میں تمہیں کھلے دل سے کہہ رہا ہوں تم واپس چلے جاؤ۔ جو لوگ واقعی دنیا کی نیت، دنیاوی نیت سے آئے تھے، دنیاوی منفعت کی نیت سے آئے تھے، وزارت کی نیت سے آئے تھے، دنیا کی لالچ کی وجہ سے آئے تھے، وہ چلے گئے۔ بس کچھ لوگ ایسے تو گئے نہیں، بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ میرے امام نے سوچا کہ ہو سکتا ہے شمع جل رہی ہے، چراغ روشن ہے، روشنی کی بنیاد پہ جانا نہیں چاہتے، شرم آتی ہوگی، ندامت دامنگیر ہوگی، تو میرے امام نے کیا کیا، چراغ گل کر دیا، شمع بجھا دی، تاکہ اندھیرے میں چلے جائیں، شرم نہ محسوس کریں۔ ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی۔ آپ نے شمع گل کی، چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا چھا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے شمع روشن کی، چراغ جلایا، دیکھا جتنے لوگ پہلے تھے اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا سب چلے گئے، تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ میں نے اندھیرا اس لیے کر دیا تھا تاکہ تم آرام سے چلے جاؤ، اندھیرے میں چلے جاؤ، تمہیں شرم کا احساس بھی نہ ہو، شرمندگی دامنگیر نہ ہو۔ تم گئے کیوں نہیں؟ تو معلوم ہے جو اصل دیوانے ہوتے ہیں ان کی باتیں کچھ اور ہوتی ہے۔ دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ دیوانوں نے جواب دیا، حضور ہم دنیا کی شمع کے پروانے نہیں، شمع جب تک جلتی رہے، پروانے منڈلائیں، شمع بجھ جائے، پروانے دم دبا کے چلے جائیں، ہم شمع رسالت کے پروانے ہیں، ہم جیئیں گے آپ کے ساتھ اور مریں گے آپ کے ساتھ۔ وہی چند نفوس تھے، سب مل ملا کر دو روایت ہیں، ایک روایت 82 کی ہے اور 72 کی ہے۔ کل 82 نفوس قدسیہ یا 72 نفوس قدسیہ، اس میں حضرت بریر جیسے بوڑھے بھی ہیں، بی بی سکینہ جیسی بچی بھی ہیں، حضرت امام علی علیہ جیسے شیر خواہ 6 ماہ کے بچے بھی ہیں۔ مجھے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جو ظالم یہ کہتے ہیں کہ میرے حسین لڑنے جا رہے تھے، جنگ کرنے جا رہے تھے، تخت و تاج لینے کے لیے جا رہے تھے، بتاؤ کیا کوئی جنگ کرنے جائے، کیا اس کی فوجوں میں 80 سال کا بوڑھا بھی ہوتا ہے؟ کیا فوجی دستے میں 6 ماہ کا شیخا بچہ بھی ہوتا ہے؟ کیا فوجوں میں 10 سال کی بچی بھی ہوتی ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ دنیا کا دستور ہے، آپ پتہ لگائیے ملٹری میں ہوتا کیا ہے،
جہاں کسی فوجی عمر 40 سال سے بڑھنے لگے اسے ریٹائرمنٹ دے دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جنگ کرنے کے لیے جناب عالی جو فوجیں چاہیے بوڑھے نہیں، کمزور نہیں، اپاہج نہیں، بچے نہیں، وہاں جوان چاہیے، صحت مند چاہیے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے امام کے ساتھ حضرت بریدہ جیسے 80 سال ضعیف کا رہنا، بی بی سکینہ 10 سال کی بچی کا رہنا، اور شیرخوار حضرت امام علی کا 6 ماہ کے شیرخوار بچے کا رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ میرے حسین میدان کربلا میں جا رہے تھے یا کوفہ جا رہے تھے، جنگ کرنے نہیں، لڑنے نہیں، کسی کی جان لینے نہیں، نانا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جا رہے تھے۔ میرے امام آگے بڑھتے رہے، ایک مقام آیا، اسے بولتے ہیں کوہ ذی حشم۔ کو کہتے ہیں پہاڑ کو، بہرحال کوہ ذی حشم۔ جب وہاں پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا کہ 1000 کی فوجیں بڑی تیزی سے مارچ کرتی ہوئی آ رہی ہیں، اور 1000 فوجوں کا کمانڈر ان چیف کون تھا؟ جناب حر تھے۔ حر کی سربراہی میں، سپہ سالاری میں یا کمانڈری میں جو بھی کہہ لیں، 1000 فوجوں نے آ کر امام علی مقام کا راستہ روکا۔ میرے امام نے کہا راستہ کیوں روک رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ حضرت حر جواب دیتے، معلوم ہے امام علی مقام نے کیا کیا، سننا غور سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیسے فیصلہ کریں، کون حق پڑتا، کون باطل تھا، ادھر مسلمان ادھر مسلمان، ادھر کلمہ پڑھنے والے ادھر کلمہ پڑھنے والے۔ ارے میاں بات وہ نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں یا تاریخ کربلا میں دیکھو کون شریعت کا وفادار ہے اور کون شریعت کا غدار تھا، کون شریعت کی حفاظتیں کر رہا تھا اور کون شریعت کی بے کنی کر رہا تھا۔ جناب حر کون ہیں؟ ابن زیاد نے بھیجا تھا نا 1000 فوجوں کے ساتھ۔ حکم کیا تھا کہ حسین کو فالو کرو، یہاں تک کہ حسین کو میرے پاس لا کے پہنچاؤ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی باتیں شروع ہی ہوئی تھی، میرے امام نے کیا کیا، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، اپنے لوگوں سے کہا کہ جلدی سے حر کو پانی پلاؤ، حر کی فوجوں کو پانی پلاؤ اور حر کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ پانی پلایا گیا، جناب حر اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہے تھے تو مشکیزہ صحیح انداز سے پکڑا نہیں تھا اور پانی بہہ رہا تھا۔ میرے امام نے کہا حر بڑی حیرت کی بات ہے، تم مرد عرب ہو، بڑے فوجی بنتے ہو، یہ بھی نئی سلیقہ ہے، گھوڑے کو پانی کیسے پلایا جاتا ہے؟ لاؤ میں تمہارے گھوڑے کو پانی پلاتا ہوں۔ میرے امام نے اپنے دست مقدس سے جناب حر کے گھوڑے کو پانی پلایا، جناب حر کی پیاس بجھائی، حر کی فوجوں کی پیاس بجھائی۔ یہ لوگ کون تھے؟ دشمن تھے نا۔ اب بتاؤ سید کا وفادار کون ہے؟ میرے امام کے پاس جب پانی تھا، امام نے اپنی پرواہ نہ کی، یہاں تک میں نے پڑھا کسی کہنے والے نے کہا بھی تھا حضور پانی محفوظ رکھا جائے، پانی بچا کے رکھا جائے، پتہ نہیں آئندہ صورتحال کیا ہوگی، پتہ نہیں آئندہ کیا معاملات ہوں گے، ان دشمنوں کا کوئی بھروسہ نہیں، ان غداروں کا بھروسہ نہیں، ان ظالموں کا بھروسہ نہیں، ممکن ہے پانی بند ہو جائے، حضور پانی بچا کے رکھا جائے۔ میرے امام نے کہا نہیں، خواہ دشمن سامنے کو نہ ہو، نانا جان کا فرمان ہے کوئی تمہارے پاس آئے تو اس کی پیاس بجھاؤ، اسے پانی پلاؤ، لہٰذا دشمن مت دیکھو، انہیں پانی پلاؤ، ان کی پیاس بجھاؤ۔ اور جب ان کا قبضہ ہوا دریائے فرات پہ تو انہوں نے کیا کیا، 500 فوجوں کا دستہ لگا دیا، پیرا پٹا دیا کہ فرات کے دریا کا ایک بوند پانی نہ امام حسین پی سکتے ہیں، نہ ان کی اولاد پی سکتی ہے، ان کے رفقا پی سکتے ہیں۔ شرم نے آئی ظالموں کو، جس تھالی میں کھاتے اسی تھالی میں چھید کرتے، رسول پاک کا کلمہ پڑھتے تھے اور ان کی اولاد کے لیے پانی بند۔ دریائے فرات کا پانی یہودی پی سکتا تھا، عیسائی پی سکتا تھا، مجوسی پی سکتا تھا، مشرک پی سکتا تھا، اور جانور پی سکتے تھے، درندے پرندے پی سکتے تھے، مگر پانی نہیں پی سکتے تو رسول کی اولاد نہیں پی سکتی تھی۔
میرے امام نے پوچھا خود بتاؤ معاملہ کیا ہے، آنا کیسے ہوا؟ کہا مجھے ابن زیاد نے حکم دیا ہے، حکم یہ دیا ہے کہ مجھے آپ کو ساتھ ساتھ لے کر ابن زیاد تک پہنچانا ہے۔ میرے امام نے کہا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ابن زیاد کے پاس میں جاؤں، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اب یہ بات چل رہی تھی، وقت ظہر آ گیا۔ میرے امام نے کہا وقت ظہر آ گیا، نماز پڑھ لی جائے۔ امام نے پوچھا بولو خود نماز تو ہمارے پیچھے پڑھو گے کیا خود پڑھو گے؟ نہیں، ہم سب آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ سب نے نماز پڑھی ظہر کی، امام عالی مقام کے پیچھے اقتداء میں ان کی۔ پھر باتیں شروع ہوئیں۔ خود نے کہا حضور میرا کچھ معاملہ نہیں ہے، میں تو ابن زیاد کا فوجی ہوں، اس نے مجھے مقرر کیا ہے، میں حکم دیا ہے، میرا کام یہ ہے میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا تعاقب کرتے ہوئے ابن زیاد تک پہنچا دوں، یہ میرا کام ہے۔ آپ نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، چلو کچھ اور آگے بڑھنے دو مجھے۔ میرے امام نے یہ بھی کہا دیکھو حر، میں تمہیں بتا دوں میں یہاں خود سے نہیں آیا ہوں، مجھے لوگوں نے بلایا ہے، خطوط دے کے بلایا ہے، 1200 خطوط لکھے ہیں، میں خود سے نہیں آیا بلکہ بلایا گیا ہوں۔ اگر میرا آنا پسند نہیں ہے تم اپنے گورنر سے بولو، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حضرت خود نے کہا حضور سے میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، مجھے اتنا حکم ہے کہ میں آپ کو لے کر ابن زیاد تک پہنچا دوں، کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تکرار ہونے لگی۔ بہرحال امام نے کہا اچھا اور آگے بڑھنے دو۔ مختصراً یہ میرے امام آگے بڑھے، جناب حر فوجوں کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ ایک مقام ایسا آیا میرے امام رک گئے، اچانک مان یک بیک رک گئے، فرمانے لگے بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا اس کا نام ہے نینوا۔ کیا نام ہے جی؟ نینوا۔ کہا نینوا کوئی اور بھی نام ہوگا؟ ہاں حضور ایک اور نام، اس کا نام ہے کربلا۔ تو میرے امام کی زبان سے فوراً جملہ صادر ہوا، ہاذہی کربلاء موضع کرب و بلائن، ہاذا مناخ، ہاذا محط رحالنا و مناخ رکابنا و مقتل رجالنا۔ ہاں یہی کربلا ہے، کرب و بلا کی جگہ ہے، یہیں پر ہمارے اونٹوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور یہی ہمارے سامان اتریں گے، اور یہی ہمارے لوگ شہید کر دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ کل آپ سماعت فرمائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور 3 بار سورہ اخلاص اور تبرک لے آئیں۔